قاضی مفتی 9 وسائل کے ذریعے دعویٰ کو ثابت کر سکتا ہے۔ وہ 9 چیزیں کون سی ہیں، ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اقرار کے ذریعے، دوسری بات گواہیوں کے ذریعے، تیسری بات یمین قسم کے ذریعے، اور پھر علم القاضی کو بیان کیا گیا ہے، اور قسامہ کے ذریعے دعویٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور قیافہ کے ذریعے دعویٰ کو جو ہے ثابت کیا جا سکتا ہے، قرہ کے ذریعے دعویٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور تعارض البینات کے ذریعے دعویٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ قاضی مفتی جو ہے اگر کسی کے دعوے کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 9 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، ان کا تذکرہ، ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے اقرار۔ اقرار کے ذریعے یعنی کہ دعویٰ کو ثابت کیا جائے گا۔ ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے، مدعی نے دعویٰ کیا ہے، مدعا علیہ جو ہے اگر وہ اقرار کر لے کہ اس کی بات درست ہے، اس کی بات صحیح ہے، اس کے اقرار، اس کے اعتراف کے ذریعے بھی دعویٰ جو ہے اس پر ثابت ہو جائے گا۔ لیکن دعویٰ کے اقرار کے ارکان ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ واضح لفظوں میں اقرار کرے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، واضح لفظوں میں۔ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ جو مدعی ہے اس نے جو بات کہی ہے وہ بالکل مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے زنا کا مسئلہ صادر ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اگر کوئی بندہ گونگا ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے اقرار کا دوسرا رکن جو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے وہ اشارہ ہے۔ اشارے کے ذریعے وہ بتا دے، اشارہ کر دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ سے زنا ہوا ہے، یا میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے، تو گونگا بندہ جو ہے وہ واضح اشارے کے ساتھ اس کے اقرار کو تسلیم کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر لکھ کر، ایک بندے کی طرف ایک بات کو لکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، وہ آگے لکھ کر بھیجتا ہے جی، یا اس سے لکھوا لیتے ہیں آپ واضح، یعنی کہ جس کو اقرار نامہ کہتے ہیں، یہ مجھ سے قتل ہوا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اقرار کیا جا سکتا ہے۔ تو اقرار کی شریعت میں، قرآن و حدیث میں دلیل کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا ہو جاؤ، قوامین قائم کرنے والے، بالقسط انصاف کو، شہداء للہ اللہ کے لیے گواہوں کے ساتھ، اگرچہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے خلاف ہوگا بندے کے، جب کوئی بات وہ اقرار کرے گا تو پھر ہی ایک معاملہ اس کے خلاف آئے گا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فاطمہ نامی عورت نے بھی آ کے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ خود اس نے اقرار کیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس بھیج دیا۔ پھر وہ شرط لگائی کہ اگر بچہ ہو جائے گا، تو یعنی کہ اس کے اقرار کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس طرح غامدی عورت کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی اقرار کی بنا پہ سزا دی گئی ہے۔ تو اقرار کی شریعت میں دلیل ہے، اور صاحب کتاب نے اجماع بھی نقل کیا ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ مدعی نے دعویٰ کیا ہے اور مدعا علیہ جو ہے وہ واضح اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی، اس کا مدعی کا دعویٰ جو ہے وہ ثابت ہوگا، کیونکہ البینۃ علی المدعی، جیسے کہ ترمذی کتاب الاحکام میں ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ وہ گواہ ہیں، وہ 4 گواہیاں لے کر آئے گا، مدعی دلیل دے گا، تو اس میں دوسرے نمبر پہ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے شہادہ ہے۔ شہادہ کی تعریف، گواہی کی تعریف، غیر پر حق کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے غیر پر، اپنے علاوہ دوسرے پر، یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کے لفظ کے ساتھ حاکم کی مجلس میں سچے بندے کا خبر دینا، سچائی پر مبنی اس کی خبر کو گواہی کہتے ہیں، چاہے وہ اس کے دلائل ہوں، چاہے کوئی بندہ ہے، سچا بندہ ہے، وہ بتاتا ہے کہ مدعی نے جو بات کہی ہے من من، اس کی بات بالکل درست ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ گواہی کی کچھ شرائط ہیں، شروط الشاہد کے نام سے صاحب کتاب نے فصل قائم کی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے ان یکون عاقلا، وہ عقل مند ہو، مجنوں بندہ جو ہے اس کی گواہی نہیں چلے گی، جس کی عقل ہی نہیں ہے وہ اس کی گواہی نہیں چلے گی، گواہی کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط بلوغت ہے، بچے کی گواہی بھی نہیں چلے گی۔
بچے کو تو کوئی پیسے دے کے بھی اس کو ورگلا سکتا ہے، اس سے بیان دلوا سکتا ہے، اس لیے بالغ ہونا، جس کو پتہ ہو کہ جھوٹ کی سزا کیا ہے، یہ بلوغت بھی شرط ہے، بلوغت بھی شرط ہے۔ تو تیسرے نمبر پر قریبی جو ہے، قریبی رشتہ دار، یعنی کہ والد کے حق میں بیٹے، اس کی بیوی، دیگر ان کی گواہی نہیں چلے گی، کیونکہ انہوں نے تو اس کے حق میں گواہی دینی ہے۔ دعویٰ کرنے والے کے حق میں قریبی محرم رشتہ دار کی گواہی نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ عالماً، گواہی دینے والا مکمل طور پہ اس قصے کو جانتا ہو، یہ نہ ہو کہ لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، قتل ہوا ہے، زنا ہوا ہے، وہ کہے نہیں جی میں نے تو سنا تھا، میں تو تب آیا ہوں گواہی دینے۔ اس نے آنکھوں سے دیکھا ہو، کوئی اگر کسی سے کفر والے الفاظ نکلے ہیں تو اس نے خود سنے ہوں۔ پانچویں نمبر پہ مسلمان بندے کی گواہی چلے گی۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پہ عادل ہونا بھی شرط ہے، کہ وہ عادل ہو، وہ جھوٹا آدمی نہ ہو، کہ جس طرح آج کل عدالتوں میں چولے ڈالے ہوتے ہیں، ہر بندے کی گواہی کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ عداوہ، ایک بندے کے ایک بندے کے ساتھ ہے یہ عداوت ہے، مدعی جو ہے اس کے خلاف، یعنی کہ مدعی سے ایسے بندے کی گواہی بھی نہیں لی جائے گی کہ جو پہلے ہی مدعا علیہ کا دشمن ہے، جانی دشمن ہے، اس کے ساتھ چپکلس چلتی ہے، اس وقت گواہی نہیں چلے گی، کیونکہ باغی اس کا جو بغاوت کرنے والا، اس نے تو اس کے حق میں ہی گواہی دینی ہے۔ اور اسی طرح شرکا، کاروبار میں شرکت ہے، معاملات میں شرکت ہے، اس کی بھی گواہی نہیں چلے گی، یا ایک بندہ پہلے سے ہی قتل کرنے والوں اس کی معاونت میں ہے تو اس کی گواہی نہیں چلے گی۔ اور اسی طرح زوجیہ، خامد کی بیوی کے حق میں، بیوی کی خامد کے حق میں مفتی گواہی نہیں لے سکتا۔ اور اسی طرح نصاب الشہادہ کیا ہے، کون سا نصاب ہے؟ زنا پر 4 گواہیاں جو ہے وہ نصاب ہیں، اس کے علاوہ حدود ہے، قصاص ہیں، ان پہ 2 گواہیاں بھی چل سکتی ہیں۔ تو بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جس میں 1 گواہی اور قسم بھی چل سکتی ہے۔ لو جی تیسرے نمبر پہ اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو پھر دلائل پیش کیے جائیں گے۔ مدعی کے پاس اب دلائل بھی نہیں ہے، اگلا بندہ جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کام کیا نہیں ہے، اس کے بعد مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ یہ تو مدعی تو فارغ ہے نا، اس کے پاس تو دلائل ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اقرار ہی نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم لی جائے گی، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو بھی قسم کھائے وہ اللہ کی قسم کھائے، غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ نہ کھائے۔ اگر مدعا علیہ قسم کھا لیتا ہے اور مدعی کے پاس دلائل نہیں ہے تو تب بھی مدعی کا دعویٰ جو ہے یہ باطل ہو جائے گا۔ جب اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا تو اس وقت ہوگا یہ اس کے دعوے کے باطل ہونے کی وجہ سے، جب اس کا دعویٰ باطل ہو جائے گا کس کا؟ مدعی کا، تو لہذا مدعا علیہ کے حکم میں فیصلہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد علم القاضی ہے، قاضی کے علم پر، قاضی اس مسئلے کو خود جانتا ہے، قاضی کو سارے معاملات کا علم ہے، قاضی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ قاضی کے جاننے کی وجہ سے بھی آیا کہ دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اس کے بارے میں اختلاف علماء کا۔ راجح بات یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ پابند ہے شریعت کا، اگرچہ اس کو یقین ہے، علم بھی ہے، تو وہ اپنے علم اور یقین کو نافذ نہیں کر سکتا، اس کے لیے دلائل ضروری ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابی نے اپنی بیگم کے ساتھ کسی غیر کو دیکھا تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود دیکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا گواہیاں لے کر آؤ، اس کے پاس گواہیاں نہیں تھی، لیکن قصہ ایسے ہی ہوا تھا کہ اس عورت نے بھی قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھائی تھی، وہ بچہ بھی اس میں سے نہیں ہوا، یعنی کہ جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا اس سے مشابہت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ تو قانون کے مطابق کیا تھا۔ 5ویں نمبر پر قرائن دیکھے جائیں گے، قرائن کے ذریعے سے، قرائن کسے کہتے ہیں؟ دلائل مضبوط، وہ بھی دے رہا ہے وہ بھی دے رہا ہے، اب قوی دلائل کن کے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ 6 نمبر پر قسامہ کی صورت اگر ہو، قسامہ کی صورت میں فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ قسامہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ایسی متعدد قسمیں جو قتل کے دعوے میں اٹھائی جائیں، وہ 50 قسمیں ہیں جنہیں اہل محلہ کے 50 لوگ اٹھائیں گے، اسے قسامہ کہتے ہیں۔ قسامہ کی صورت یہ ہے، ایک علاقے میں
ایک محلے میں ایک بندے کی لاش ملی ہے یا ایک محلے کے لوگوں پہ شک ہیں وہ دشمن ہیں، تو مدعیوں کے پاس دلیل بھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، تو پھر جس محلے پہ جس علاقے میں سے لاش ملی ہے یا جن پہ ان کو شک ہے اس کے 50 لوگ قسمیں کھائیں گے۔ اگر کوئی قسم نہیں کھا سکتا تو 2 اونٹ دیت بنے گی۔ جو موت پر 50 لوگ ہیں وہ قسمیں کھائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا قسم کے سامہ والی بات، قسم جھوٹی کھانا، یہ تو دنیا میں ڈبو دیتی ہے، اسے یمین غموس بھی کہتے ہیں۔ ایک یعنی کہ نبی علیہ السلام سے ایک حدیث بھی بیان ہوئی ہے، ایک عورت اس نے کہا تھا میں نے یہ قسمیں نہیں کھانی، میرا ایک ہی بچہ ہے، میں اس کی دیت دوں گی، اس نے 2 اونٹ دیت دے دی، اس نے قسم سے اپنی جان کو بچایا۔ تو ہوا یہ کہ اس عورت کے بچے کے علاوہ باقی سارے اسی سال میں مر گئے۔ یہ جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو قسامہ کے ذریعے بھی دعویٰ کو ثابت کیا جا سکتا ہے کس کے حق میں کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 8واں مسئلہ قرعہ ہے۔ قرعہ جو ہے یہ لڑائیوں میں جھگڑوں میں تو قرعہ نہیں چلے گا، قرعہ حقوق میں ہے۔ ایک بندہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے، آقا علیہ السلام کے پاس 9 بیویاں تھیں، ہر بیوی کو اس کا حق دینا لازم ہے۔ تو ایسے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کرتے تھے، قرعہ اندازی کرتے تھے کہ کس بیوی کو میں اپنے ساتھ سفر میں لے کر جاؤں۔ یا اسی طرح کچھ چیزیں ہیں جس میں تو برابری ہے، جیسے وراثت ہے، یہ برابری ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جس میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال میں 9 بیویاں ہیں اور سفر میں جانا ہے، مجبوری بھی ہے، اب میں کس کو لے کر جاؤں؟ اگر تو وہ ہر مہینے بعد جاتا ہے پھر بھی باری ہو سکتی ہے، اس میں باری بھی نہیں مقرر ہو سکتی۔ بعد ایسی چیزیں ہیں اس میں قرعہ اندازی ہوگی۔ شرکاء کے حقوق جب برابر ہوں